اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 170۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ ترجمہ۔ اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس روش پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ تو کچھ عقل رکھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت پر ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا خطاب کفار سے ہے، جہاں پر ان کی 3 عادتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی نہ کرنا۔ نمبر 2، سب کچھ جاننے کے باوجود گمراہ آباء و اجداد کی روش پر چلتے رہنا۔ نمبر 3، ان کے باپ دادا کو عقل اور ہدایت نہ رکھنے کے باوجود ان کا اتباع کرنا۔ جہاں پہ ذکر ہے کہ جب کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، قرآن برحق کتاب ہے، اسلام پہ ایمان لے آؤ، قرآن پہ ایمان لے آؤ، تو ان سب مشرکین کا ایک ہی جواب تھا۔ اسلام کو قبول نہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک ہی حیلہ بہانہ تلاش کیا ہوا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جو ہمارے اعتقاد ہیں، رسمیں ہیں، جو اعمال ہم کرتے ہیں، ہم نے اپنے باپ دادا سے سیکھا ہے، جو ساری رسمیں ہمارے آباء و اجداد سے چلتی آ رہی ہیں، تو آپ کیا ہمیں اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرنے سے روک رہے ہو؟ ہم تو ایسا نہیں کر سکتے، ہم تو ہر صورت ان کی پیروی کریں گے۔ مشرکین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے باپ دادا کو بہت مقتدر سمجھتے تھے، ان کو 1000 سمجھایا جائے، حق کی دعوت دی جائے، توحید کی طرف بلایا جائے، ان کو دین اسلام اور اس کی شریعت قبول کرنے کے لیے کہا جائے، اگرچہ توحید کی دلیلیں خوب کھول کھول کر بیان کر دی جائیں اور شرک اور کفر کی مذمت واضح کر کے بتا دی جائے، وہ کسی صورت اپنے باپ دادا کے کفر اور شرک چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے تھے۔ ان کا یہی ایک جواب ہوتا تھا کہ ہم اس دین، طریقے اور رسم و رواج کے پابند ہیں جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کفار کی اس بات کو رد کرتے ہوئے فرمایا، کیا وہ اپنے باپ دادا کا اتباع کریں گے اگرچہ وہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں اور ہدایت پر بھی نہ ہوں؟ باپ دادا نے اپنی کم عقلی اور ناسمجھی سے شرک اختیار کیا، غیر اللہ کی پرستش کی، برے رسم و رواج کو اپنایا، وہ لوگ کیسے قابل اتباع ہو سکتے ہیں؟ پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ باپ دادا کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں تھی، اللہ کی کتاب ان کے پاس نہیں تھی، نہ ہی کسی نبی سے انہوں نے ہدایت حاصل کی تھی، وہ سراپا گمراہی میں تھے۔ وہ اللہ کے نبیوں کی تردید کرتے تھے، انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کر کے اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لی تھی۔ گمراہ لوگوں کا اتباع کرنا کہاں کی سمجھداری ہے؟ جہاں پہ ایک بڑی ٹیکنیکل چیز ہے، اس کو ہم ذرا ڈیٹیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ تو وہی بات ہے کہ اگر کوئی کنویں میں چھلانگ لگا رہا ہے، پتہ اس کو بھی ہے کہ میں نیچے جا کر ڈوب جاؤں گا، لیکن جانتے بوجھتے وہ اپنے آپ کو کنویں میں دھکیل رہا ہے، تو کیا آپ بھی اس کو فالو کر کے کنویں میں چھلانگ لگا دیں گے؟ اور اسی طرح اگر آپ کے آباء و اجداد میں کوئی ایسا شخص ہے وہ کسی وجہ سے خودکشی کر لیتا ہے، تو کیا آپ اسے فالو کرتے ہوئے خودکشی کر لو گے؟ نہیں، ہرگز نہیں،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل اور سمجھ دی ہے، اور جو چیز شریعت کے خلاف ہے اس کا اتباع نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ والدین کے بارے میں کہتا ہے ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو، اور اگر وہ کفر اور شرک کا حکم دیں تو اس صورت میں والدین کی بات بھی نہیں مانی جا سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کم عقلی ہے، اگر باپ دادا گمراہ ہے تو ہم بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے گمراہ ہو جائیں۔ جہاں پر میں یہ مینشن کرنا ضروری سمجھوں گی کہ بعض اوقات ہمارے ارد گرد شادی بیاہ پر یا فوتگی کے وقت ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی رسمی ادا ہوتی ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ہمارے خاندانی رسم و رواج ہیں، تو پھر قرآن کا علم حاصل کرنے کا کیا فائدہ اگر وہی فضول رسمیں جو زمانہ جہالت سے چلی آ رہی ہیں انہی پر عمل کرنا ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے شعور اور عقل دی ہے۔ آپ دیکھیں کہ روزمرہ زندگی میں انسان اس طریقے پہ چلتا ہے جس میں وہ اپنے آپ کو بچا سکے، اپنے آپ کو سنبھال سکے، مگر اس کے باوجود بھی وہ شخص اگر کوئی نقصان اٹھا رہا ہے، دھوکہ کھا رہا ہے، کامیاب نہیں ہو پا رہا، تو ایک انٹیلیجنٹ بندہ جب اس کو ناکام ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، چاہے اس کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم یہ کام ہرگز نہیں کریں گے، اس میں تو سراسر نقصان ہے۔ مگر دین کے معاملے میں آپ نے دیکھا کہ انسان ایسا نہیں کرتا، انسان ایسا نہیں سوچتا، بغیر سوچے سمجھے وہ اندھا دھند پیروی کرتا ہے، بغیر یہ سوچے کیا اس کام کے اندر فلاح ہے بھی کہ نہیں، کیا اس کے اندر سکسیس ہے بھی کہ نہیں، کیا یہ ساری ایفرٹ ضائع تو نہیں ہو جائے گی، وہ کیوں نہیں سوچتا، وہ اندھا دھند کیوں پیروی کیا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے دین میں جس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے اور ہمارے آباء و اجداد اس کو اگر حلال سمجھتے ہیں، یعنی اگر ان کے نزدیک یہ رسم، یہ عادت، یہ رواج اگر حلال تھا اور اگر ہم بھی اپنے اوپر حرام چیز کو حلال کر لیں گے تو یہ عمل کرنا حرام ہوگا۔ یاد رکھیں شریعت کے مقابلے میں گمراہ آباء و اجداد کی پیروی کرنا حرام ہے۔ اسی طرح گناہ کے کاموں میں اگر ہم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں تو یہ بھی ناجائز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، قرآن میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی اطاعت نہ کرو۔ گویا جس نے قرآن پر عمل کیا اس نے دین اسلام پر عمل کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ جو شخص جس چیز کو فالو کرتا ہے، جس شخص کو آئیڈلائز کرتا ہے، وہ اس شخص جیسا بننے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئیڈلائز کرنا ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو عام کرنا ہے اور انہیں محبوب ترین رکھنا ہے۔ انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں ہر رشتے سے بڑھ کر نہیں ہو جاتی۔ اگر کوئی خاندان میں گمراہی کے راستے پر ہو، ہمیں اسے بھی منع کرنا ہے اور خود بھی اس سے بچنا ہے۔ اگر آباء و اجداد درست راستے پہ چل رہے ہوں، دین ابراہیمی کے پیروکار ہوں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، نبیوں، فرشتوں اور کتابوں پر ایمان لانے والے ہوں، تو پھر ہمیں صرف انہی کو فالو کرنا چاہیے۔ اس طرح یہ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صالح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے میرے پروردگار، جو نیک عمل کرنے والے اپنے باپ، دادوں، بیویوں اور اولادوں میں سے ہیں، ان کو ہمیشہ والی جنت میں لے جا، جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔